بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک شام تھی جو عام شاموں جیسی نہیں تھی۔ ہمارے گھر کے صحن میں سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور کونے میں رکھا گلابی رنگ کا صوفہ دھو دھو کر نیا سکڑ دیا گیا تھا۔ اماں خود ہاتھ سے سارے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی اور میں حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ آج کیا خاص بات ہے۔ عائشہ، ادھر آ! اماں کی تیز آواز آئی جو ہمیشہ مجھے چونکا دیتی تھی۔ جی اماں، میں جلدی سے بھاگ کر ان کے پاس پہنچی۔ جا کے اپنے بال سنوار، صاف کپڑے پہن، آج مہمان آ رہے ہیں، لڑکی کی طرح نظر آنا چاہیے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، اماں مہمان کون ہیں؟ انہوں نے مجھے گھورا۔ زیادہ باتیں نہ کر، جا جو کہا ہے وہ کر۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دل میں الجھن تھی، کچھ تو خاص تھا جو چھپایا جا رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، سورج کی آخری کرنیں دیوار پر سنہری چھینٹیں ڈال رہی تھیں جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پردے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ سامنے ایک درمیانے عمر کا مرد کھڑا تھا، اجنبی لیکن سنجیدہ۔ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی لڑکی بھی تھی، سر پر سفید دوپٹہ، نظریں جھکی ہوئی، چہرہ ایسا جیسے پانی پر پڑی چاندنی، بے حد حسین مگر خاموش۔ اماں نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر لے آئی۔ یہ عالیہ ہے، انہوں نے مختصراً کہا اور اس سے اندرون خانہ لے گئی۔ میں دم بخود کھڑی تھی۔ عالیہ، یہ کون ہے؟ اور اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ کچھ دیر بعد اماں نے مجھے بلایا، عائشہ آ کے عالیہ کو کمرہ دکھا دے، اب یہی تیری بھابھی ہے۔ بھابھی؟ میرے قدم وہیں جم گئے، مگر کب؟ کیسے؟ پتہ چلا اماں نے میرے 50 سالہ بھائی شجاع کی شادی خفیہ طور پر ایک یتیم لڑکی سے کر دی تھی جسے وہ نیکی کا کام کہہ رہی تھی۔ جب میں عالیہ کے کمرے میں گئی، وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پر، نظریں زمین پر گاڑی ہوئیں اور انگلیاں مسلسل ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ السلام علیکم، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ چونکی، پھر دھیرے سے بولی، وعلیکم السلام، میرا نام عائشہ ہے، اور تم؟ بھابھی ہو گئی ہو میری۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ میں تھوڑا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ عجیب سا احساس تھا، جیسے وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہو اور ابھی تک یقین نہ آیا کہ اب اس کا مقام یہاں ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور اماں غصے سے اندر آئیں۔ عائشہ، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ بھابھی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، دفع ہو یہاں سے۔ میں چونک گئی، لیکن اماں میں تو بس کا مطلب پتہ ہے مجھے، نکل یہاں سے۔ میں خاموشی سے باہر نکل آئی، مگر دروازہ بند ہوتے ہی اندر سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ مگر دل کے اندر اترنے والی آواز۔ عالیہ رو رہی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے، میں نے دبے قدموں لاؤنج میں جھانکا۔ میرا بھائی صوفے پر لیٹا سو رہا تھا اور عالیہ کے کمرے سے اب بھی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک سوال جاگا، کیا یہ رشتہ صرف ایک کاغذی معاہدہ ہے یا ایک سازش؟ رات کا وقت تھا، پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کمرے کی دیواروں سے باہر نکلنے والی سسکیوں کی سر میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دل تھامے گھٹ گھٹ کر رو رہا ہو۔ وہ آواز سیدھی میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے کروٹ لی، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر نیند کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آخرکار دل کی بے چینی جیت گئی۔ میں چپکے سے بستر سے اٹھی، دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر نکل آئی۔ گھر کی لائٹیں بند تھیں، صرف لاؤنج میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ میری نظر جیسی صوفے پر پڑی، دل رک سا گیا۔ میرا بھائی شجاع شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے کمرے کی بجائے صوفے پر لیٹا سو رہا تھا، چہرہ بے حد سنجیدہ، جسم سیدھا اور نظریں چھت کی طرف۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو نہیں رہا بلکہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میری نگاہیں آہستہ آہستہ اس بند دروازے کی طرف بڑھیں جہاں عالیہ میری نئی بھابھی موجود تھی۔ دروازے کے پیچھے سے رونے کی آواز مزید واضح ہو گئی۔ یہ وہ عام رونا نہیں تھا جو دکھ میں ہوتا ہے، یہ وہ سسکیاں تھیں جو دل کے ٹوٹنے پر نکلتی ہیں، جیسے کسی نے اندر سے کسی کے خواب، امیدیں اور بھروسے کو چکنا چور کر دیا ہو۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بھابھی جو دن میں ایک لفظ نہ بولی، اب رات کے اندھیرے میں اپنے دکھ کو صرف خدا سے بانٹ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر بھائی کے قریب گئی۔ بھائی، آپ یہاں کیوں؟ وہ چونک گئے، مگر فوراً چہرہ چھپا کر بولی، عائشہ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں بھائی، نیند کہاں سے آئے؟
آپ بھابھی کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو رو رہی ہیں۔ میرے الفاظ سن کر ان کے چہرے پر ایک سایہ سا گیا۔ کچھ باتیں تم نہیں سمجھو گی عائشہ، بس وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ اور وہ کروٹ بدل کر خاموش ہو گئے۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردے ہلا رہی تھی۔ فضا میں خاموشی کے ساتھ ایک عجیب سا بوجھ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بیدار ہو کر گھڑی دیکھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ نیند تو جیسے رات سے روٹ گئی تھی، مگر جسم سستی سے چور تھا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو باورچی خانے سے ہلکی ہلکی برتنوں کی آواز سنائی دی۔ کچن کے دروازے تک پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر دل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ عالیہ، میری نئی بھابھی، چپ چاپ چولہے کے سامنے کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نکاہت، آنکھوں کے نیچے ہلکی اور سب سے زیادہ تکلیف دے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں۔ میں دھیرے سے آگے بڑھے۔ بھابھی، آپ آرام کر لیتی، میں ناشتہ بنا دیتی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر کہا، نہیں عائشہ، سب کو وقت پر ناشتہ مل جانا چاہیے۔ اس کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو دکھ میں لپٹی ہوتی ہے۔ کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں، بس خاموشی اور ذمہ داری۔ تبھی اماں کچن میں آئی، آنکھوں میں غصہ اور ماتھے پر بل۔ اتنی دیر لگا دی، سب بھوکے بیٹھے ہیں اور تو اب تک ناشتہ بنا رہی ہے؟ عالیہ نے نظریں جھکا لی۔ بس ہو گیا اماں، ابھی پیش کرتی ہوں۔ زبان مت چلایا کر، میں نے پہلے ہی کہا ہے، وقت پر سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں، بھابھی اکیلی ہیں، تھوڑا وقت تو لگے گا نا۔ انہوں نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ اب تو بھی سکھانے لگی ہے مجھے، چل ہٹ یہاں سے۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل اندر سے تڑپ رہا تھا۔ بھائی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، چہرہ بے تاثر، نظریں جھکی ہوئی اور خاموشی ایسی جیسے زبان گم ہو گئی ہو۔ وہ بھائی جو کبھی اماں کے ہر فیصلے پر بحث کیا کرتے تھے، آج ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح بیٹھے تھے۔ عالیہ نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا، پھر خاموشی سے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کسی نے نہ شکریہ کہا، نہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کئی دن گزر چکے تھے، مگر گھر میں ماحول بدلا نہیں تھا۔ میں نے غور کیا کہ عالیہ دن بدن خاموش اور تھکی ہوئی سی ہو رہی تھی۔ اس کی باتیں پہلے ہی محدود تھیں، اب تو چہرے کے تاثرات بھی جیسے بے جان ہوتے جا رہے تھے۔ میرے بھائی شجاع کا رویہ بھی عجیب حد تک بدلا ہوا تھا۔ وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی کسی کونے میں چپ چاپ بیٹھے رہتے، نہ بھابھی سے بات، نہ کسی اور سے۔ اور سب سے عجیب بات، وہ آج تک بھابھی کے کمرے میں نہیں گئے تھے۔ شادی کو 3 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن وہ ہر رات کبھی لاؤنج کے صوفے پر سوتی، کبھی ابا کے کمرے میں ایک اضافی چرپائی پر۔ ایک شام میں نے اماں سے آہستہ سے پوچھا، اماں، بھائی بھابھی کے ساتھ کمرے میں کیوں نہیں سوتے؟ اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ تمہیں ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ رات کے وقت میں لاؤنج سے گزری تو بھائی اسی پرانے صوفے پر لیٹے ہوئے تھے، کمبل ادھورا سا اوڑھا ہوا، چہرے پر الجھن کے آثار۔ میں کچھ کہنے لگی، پھر رک گئی۔ اسی وقت بھابھی کا کمرہ میری نظر کے سامنے آیا۔ دروازہ اد کھلا تھا اور کمرے کے اندر مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ عالیہ تکیے سے ٹیک لگائے ایک کپ چائے تھامے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھی، جس سے نیند اس کے دروازے سے واپس لوٹ جاتی ہو۔ اگلے دن اماں نے اسے کچن میں بلایا۔ سن، آج دوپہر کو صحن کی صفائی بھی کر لے اور پردے بھی دھو لینا، شام میں کچھ مہمان آ سکتے ہیں۔ عالیہ نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اور سن، نانی کے لیے کھچڑی بھی بنا دینا، اس کے لیے الگ، تیل کم ڈال کر، اور آٹا بھی گوندنا ہے۔ میں سن رہی تھی، دل میں سوال جنم لے رہے تھے۔ کیا یہ سب کام ایک اکیلی نئی دلہن کے لیے مناسب تھے؟ کوئی آرام، کوئی نرمی، کوئی احساس، کچھ بھی تو نہیں دیا جا رہا تھا اس سے۔ یہ سب کچھ روز کا معمول بن چکا تھا، جیسے عالیہ گھر کی بہو نہیں، ایک نوکرانی ہو، جس سے نرمی کی نہیں صرف حکم دینے کی اجازت ہو۔ اور میرا بھائی، اس کی خاموشی اب صرف الجھن نہیں، ایک ماما بن چکی تھی، جیسے وہ کچھ جانتا ہو لیکن کہنے سے قاصر ہو۔ وہ رات باقی راتوں سے مختلف تھی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی گھٹن سی بھر گئی ہو۔ عالیہ نے رات کا کھانا تیار کیا، سب کے سامنے رکھا اور پھر چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ اداسی کی ایک گہری لکیر دیکھی۔
جو دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، مگر ذہن الجھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک گھر کے اندر زور زور سے آوازیں گونجنے لگی۔ اماں کے کمرے سے شجا بھائی کی بلند آواز سنائی تھی، جو پہلے کبھی اتنی شدت سے سننے کو نہیں ملی تھی۔ آخر کب تک اماں؟ کب تک آپ مجھے اس کے کمرے سے دور رکھیں گی؟ میں شادی شدہ ہوں، میرا حق ہے اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ جینا۔ اماں کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ زبان سنبھال کر بات کر، ماں سے زبان چلانے لگا ہے؟ تو نہیں جانتا تیرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میں جو کر رہی ہوں تیرے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ فائدہ؟ کون سا فائدہ اماں؟ کیا بیوی سے دور رہنا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے مجھے زبردستی شادی میں دھکیلا، اور اب جب میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں تو مجھے روکتی ہیں؟ زبان بند کر، تو کچھ نہیں جانتا۔ تیرے ساتھ جو مسئلہ ہے اسے جاننے کا شعور بھی نہیں تجھ میں۔ میں حیرت سے دروازے کے قریب آ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کی گفتگو ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جس کا مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا۔ بھائی کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی، اور اماں کے لہجے میں وہ روایتی دبدبا تھا جس سے ہم سب بچپن سے خوف کھاتے آئے تھے۔ اماں، آپ میری زندگی کے فیصلے کر رہی ہیں، لیکن میری بیوی کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ وہ دن رات کام کرتی ہے، ایک لفظ نہیں بولتی، اور آپ اس پر حکمرانی کرتی ہیں جیسے وہ نوکرانی ہو۔ تو اس کے لیے بولے گا؟ میں نے اس یتیم لڑکی کو اس گھر میں جگہ دی، اور آج تو میرے خلاف اس کا ساتھ دے رہا ہے؟ جی، اگر انصاف کا ساتھ دینا بغاوت ہے تو میں باغی ہوں اماں۔ اس لمحے اماں خاموش ہو گئی، اور میں اندر تک کانپ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے بھائی کی خاموشی پہلی بار ٹوٹی تھی۔ وہ اب بھی اس لاؤنج کے صوفے پر سوتا تھا، لیکن اس کی آواز نے اس رات ہمارے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں دروازے سے ہٹنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ دروازہ کھلا اور اماں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے کچھ نہیں بولی، صرف میری آنکھوں میں گھورتی رہی۔ تو باتیں سن رہی تھی؟ ان کا لہجہ زہر آلود ہو چکا تھا۔ میں بس گزر رہی تھی اماں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، دل دھک سے رہ گیا، اور میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ خبردار جو دوبارہ میرے کمرے کے آس پاس بھی پھٹکی، تیری عقل اب تیرے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے کمرے میں جا، اور جو کچھ سنا اسے اپنے دماغ سے نکال دے، ورنہ یہ زبان کھینچ کر باہر نکال دوں گی۔ میرے لب کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بڑھ آئے، مگر زبان پر کف لگ گیا۔ دل چاہا کہ پوچھوں، ماں کیا چھپا رہی ہیں؟ کیوں اتنی سخت ہو گئی ہیں؟ مگر میں چپ رہی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ سرخ ہو چکا تھا، مگر دل کی چوٹ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ میرے ذہن میں سچائی کی تلاش کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ میں بستر پر لیٹی، آنکھوں میں نیند نہیں، صرف سوال تھے، اور ہر سوال کے پیچھے ماں کا چہرہ تھا، سخت، سرد اور کچھ چھپاتا ہوا۔ کچھ دن خاموشی سے گزر گئے، لیکن گھر کا ماحول ویسا ہی رہا۔ اماں کا رویہ مزید سرد ہو چکا تھا، اور بھائی مکمل خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ لیکن اب بھابھی کی حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی رنگت پر غور کیا۔ وہ چمکتا چہرہ جو پہلی ملاقات میں ایک معصوم روشنی سے بھرا ہوا تھا، اب پیلا پڑ چکا تھا۔ ایک دن جب میں کچن میں داخل ہوئی، وہ وہاں کھڑی تھی، گیس کا چولہا آن تھا، اور وہ ہلکی سی کھانسی کے ساتھ برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بار بار لرز رہے تھے۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے فکر سے پوچھا۔ وہ چونکی، پھر فوراً مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں، بس ذرا تھکن ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں، میں لے چلتی ہوں۔ نہیں عائشہ، سب کام پڑے رہیں گے اور تمہاری ماں ناراض ہو جائیں گی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں کمزوری صاف جھلک رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح صبر کی چادر میں لپٹی رہی۔ اسی رات جب سب سو گئے، میں اپنے کمرے سے نکلی تو دیکھا وہ لاؤنج میں قالین پر بیٹھی، سر پکڑے، آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ بھابھی، کیا ہوا؟ بس سر درد بہت ہو رہا ہے، شاید کام کی زیادتی ہے۔ یہ زیادتی نہیں، یہ زیادتی کی سزا ہے جو تم سہ رہی ہو۔ میرے لبوں سے یہ جملہ بے ساختہ نکل گیا۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف آنکھیں بند رکھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ کل ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے،
اب مزید برداشت نہیں بھابھی، اگر اماں کو پتہ چلا تو کیا؟ اگر خاموشی سے تمہاری بیماری بڑھتی گئی تو تم انسان ہو، کوئی مشین نہیں جسے بس کام پر لگا دیا جائے۔ اس کی آنکھ سے خاموش آنسو نکلا مگر زبان پر حرف نہ آیا۔ رات معمول کے مطابق خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ہوا میں ایک عجب بے چینی سی تھی۔ دل جیسے کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے کی دیواروں پر لٹکے سائے بھی جیسے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر زبان بند تھی۔ گھڑی رات کے 3 بجا چکی تھی جب ہلکی سی آواز آئی۔ دروازے کی کنڈی آہستہ سے کھلی اور میں چونک کر جاگ گئی۔ چپکے سے دروازہ کھولا تو دیکھا بھائی شجاع دبے قدموں عالیہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی رفتار دھیمی تھی لیکن اس کے قدموں میں بے چینی تھی۔ پہلی بار وہ اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ دل میں کئی سوال اٹھے، کئی امیدیں اور کئی اندیشے۔ کمرہ بند ہوا اور پھر گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں واپس بستر پر آ گئی لیکن دل جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ نہ نیند آئی نہ سکون، بس آنکھیں چھت پر جم گئی۔ سورج کی پہلی کرن ابھی پوری طرح نکلی بھی نہ تھی کہ ایک ہولناک چیخ نے ہمارے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ شجاع، اٹھو شجاع! میں ہڑبڑا کر اٹھی، دروازہ کھول کر باہر بھاگی اور باقی سب بے حارت زدہ دوڑتے ہوئے آئے۔ عالیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا وہ منظر میرے دل میں قیامت بن کر ثبت ہو گیا۔ بھائی شجاع بستر پر بے جان لیٹے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد اور لبوں کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک خاموش موت جس کے آثار چہرے پر جمے ہوئے تھے۔ عالیہ ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، چہرے پر ہوائیاں، آنکھوں میں خوف اور جسم لرزتا ہوا۔ اماں کی چیخیں آسمان تک جا پہنچی تھی۔ میرے بیٹے کو کھا گئی تو، میں نے کہا تھا نا اسے اپنے پاس مت بلانا، دیکھ لیا، اپنی نحوست سے مار دیا اسے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اگلے ہی لمحے عالیہ کی طرف لپکی۔ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، تو قاتلہ ہے، تو نے میرے جگر کے ٹکڑے کو مار ڈالا۔ میں درمیان میں آ گئی۔ اماں، خدا کا واسطہ ہے، پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ سب پتا ہے مجھے، یہی منحوس لڑکی میرے بیٹے کی موت کی وجہ ہے۔ میں عالیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ ساکت تھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو رکے ہوئے تھے۔ میں بھائی کے پاس گئی، اس کی نبض چیک کی، مگر دل پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ وہ جا چکا تھا ہمیشہ کے لیے۔ کمرے میں ماتم کی کیفیت تھی، لیکن اس ماتم کے بیچ ایک سوال گونج رہا تھا۔ کیا واقعی عالیہ قاتل تھی، یا وہ خود ایک ایسی سازش کا شکار تھی جس کا پردہ اب پھٹنے والا تھا؟ شجاع بھائی کی موت کے بعد گھر کی فضا جیسے ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ دیواریں خاموش تھیں، ہوا ساکن اور ہر کمرہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ مگر سب سے زیادہ ہولناک تبدیلی اماں کے رویے میں آئی تھی۔ وہ صرف روتی نہیں تھی، وہ اب چیختی تھیں، دھاڑے مارتی تھیں اور ہر سانس کے ساتھ عالیہ کو مورد الزام ٹھہراتی تھیں۔ جنازے کے بعد جب گھر واپس آئے تو اماں کی آنکھوں میں دکھ سے زیادہ انتقام تھا۔ سب کہا تھا میں نے منع کیا تھا اسے اس کے کمرے میں جانے سے، یہی منحوس لڑکی اس سے لے ڈوبی، اماں نے چلاتے ہوئے کہا۔ عالیہ چپ چاپ بیٹھ گئی، ہاتھ گود میں رکھے، نظریں نیچی، چہرہ زرد۔ وہ کسی مجرم کی طرح بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی چالاکی نہ تھی، بس تھکن اور بے یقینی کا عکس تھا۔ لعنت ہے تم پر، تو میرے بیٹے کی دشمن تھی، میں جانتی تھی یہ دن آئے گا، تو نے میرے شجاع کو مار دیا۔ اماں کا لہجہ صرف الزام نہیں، نفرت سے بھر چکا تھا۔ اماں بس کریں، میں نے ہمت کر کے کہا۔ بھائی بیمار تھے، یہ بات آپ جانتی ہیں، ان کے انتقال کی وجہ ان کی کمزوری اور بیماری ہو سکتی ہے۔ بھابھی پر الزام نہ لگائیں، وہ خود صدمے میں ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور غصے سے چیخیں۔ تو اب تو بھی اس کے ساتھ مل گئی ہے؟ تو نہیں جانتی یہ کیسی لڑکی ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے کر آئی تھی، اپنی معصومیت کی آڑ میں میرے بیٹے کو نگل گئی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے پاس دلیلیں تھیں، لیکن اماں کے آگے دلیلوں کی کوئی وقت نہ تھی۔ ابا، جو اکثر خاموش رہتے تھے، اس دن اماں کے ہاں میں ہاں ملا کر بولے، ایسی لڑکیاں بس مکاری سے گھر برباد کرتی ہیں، پہلے بیٹے کو دور کیا، پھر مار دیا، اب ہمیں سنبھالنے کا ناٹک کرے گی۔ عالیہ کے چہرے پر ایک لرزش سی ابھری، اس کے ہونٹ ہلے لیکن کچھ نہ بولا، جیسے الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے ہوں۔ میں تجھے اس گھر میں اب ایک دن بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اماں نے غصے سے کہا۔
یا تو چلی جا یا میں تجھے۔ کیا اماں، کیا کریں گی آپ؟ میں پھر سے بول پڑی، کتنے دن تک آپ اپنی نفرت سے ہمیں جلاتی رہیں گی؟ کیا ہر ثانیہ کا الزام کسی ایک پر ڈال دینا انصاف ہے؟ اماں میری طرف لپکی، لیکن اب میں پیچھے نہیں ہٹی۔ میں جان چکی تھی کہ اس گھر میں انصاف کے لیے آواز اٹھانا لازم ہو چکا ہے، لیکن عالیہ، وہ آج بھی خاموش تھی، جیسے اس نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہو۔ مگر ایک بات طے تھی، یہ الزام صرف زبان کا نہیں تھا، یہ اس عزت پر وار تھا جسے عالیہ نے ہر حالت میں سنبھالے رکھا تھا۔ بھائی کے انتقال کے بعد عالیہ کے لیے زندگی مزید ایک کردناک سفر بن گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلتی تو اماں کی کڑوی آواز کے ساتھ، دوپہر میں گرمی، تھکن اور کمزوری کے باوجود باورچی خانے کا سارا بوجھ اسی کے کندھوں پر ہوتا۔ کپڑے دھونا، صحن دھونا، مہمانوں کی خدمت کرنا، سب کچھ وہی کرتی، اور اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو اماں کی آواز گونجتی، تو میرے بیٹے کو کھا گئی، اب ہمارے سروں پر راج کرنا چاہتی ہے۔ میں کئی بار درمیان میں آئی، عالیہ کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اماں میری بات سننے کو تیار نہ تھی۔ تم بھی اب اس کی سائیڈ لے رہی ہو عائشہ؟ یاد رکھ، میں تیری ماں ہوں، اور ماں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ میں چپ ہو جاتی، لیکن دل خون کے آنسو روتا۔ ابا، جو کبھی نرم مزاج مانے جاتے تھے، اب اماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ جب بھی میں ان سے کچھ کہتی، وہ سرد لہجے میں بولتے، تمہاری ماں جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے، اس لڑکی نے ہمارے بیٹے کو چھین لیا، وہ اس سلوک کی مستحق ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے عالیہ کا جرم صرف بیوہ ہونا نہیں، بلکہ ان کے بیٹے کی بیوی بننا تھا۔ ایک دن عالیہ نے ہمت کر کے صرف اتنا کہا، خالہ، مجھے بخار ہے، شاید آج تھوڑا آرام کر لوں۔ اماں نے اسے زور سے دھکا دیا، ڈرامے مت کر، مجھے معلوم ہے تو کیا چاہتی ہے۔ پہلے میرے بیٹے کو بیمار کہہ کر اپنے کمرے میں بلایا، اب مجھے بیمار بنا رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر عالیہ کو سہارا دیا، وہ زمین پر گرتے گرتے بچی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کے ہونٹ اب بھی خاموش تھے۔ اس دن میں نے پہلی بار سوچا، کتنا مضبوط ہوتا ہے وہ انسان جو صرف صبر کو ہتھیار بنا کر ظلم سہتا ہے، اور کتنا کمزور ہوتا ہے وہ معاشرہ جو ظالم کی حمایت میں خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ میں عالیہ کو اس کے کمرے میں لے گئی، کمبل اوڑھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بھابھی، اب اور برداشت نہیں ہونے دوں گی۔ عالیہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں روشنی کی ایک کرن جھلکی۔ شاید پہلی بار اسے یقین آیا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ دن گزر رہے تھے، مگر عالیہ کی زندگی میں اندھیرے کم نہ ہو رہے تھے۔ ایک دوپہر گھر کی گھنٹی بجی، میں دروازے پر گئی تو دیکھا 3 عورتیں کھڑی تھیں، ہاتھوں میں میٹھے کے ڈبے، چہرے پر نرمی۔ السلام علیکم بیٹی، ہم محلے سے ہی ہیں، تمہاری بھابھی کے بارے میں سن کر آئے تھے، اگر اجازت ہو تو تھوڑی بات کریں۔ میں حیران رہ گئی، مگر انہیں احترام سے اندر لے آئی۔ وہ صحن میں بیٹھ گئی اور میں نے عالیہ کو بلایا۔ عالیہ آہستہ آہستہ اندر آئی، سفید دوپٹہ سر پر، نظریں جھکی ہوئیں، مگر چہرے پر وہی معصوم وقار۔ ان عورتوں نے جیسے اسے دیکھا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہروں پر آ گئی۔ ماشاءاللہ، بہت نیک، سادہ اور باحیا لڑکی ہے، ہم نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ایک نے کہا، ہمارے گھر میں ایک بیوہ کا رشتہ ہے، ہمیں عالیہ بہت پسند آئی ہے، ہم اس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عالیہ کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا اور میری سانس جیسے رک گئی۔ ابھی ہم کچھ کہہ ہی رہے تھے کہ اماں کمرے سے نکلی اور عورتوں کو بیٹھے دیکھ کر فوراً سمجھ گئیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آواز بلند ہوئی۔ عورتوں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، باجی، ہم عالیہ کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، اگر آپ کو برا نہ لگے۔ اماں کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ رشتہ؟ اس کے لیے؟ تم سب کو عقل نہیں ہے کیا؟ یہ وہ لڑکی ہے جو میرے بیٹے کو کھا گئی، تم لوگ بھی محلے میں لڑکوں کو اکسا کر بیوہ کو دلہن بنانا چاہتی ہو۔ ہم نے تو صرف اس کی خوبیوں کے بارے میں سنا تھا۔ بس نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ لڑکی رشتہ داروں کی عزت برباد کر چکی ہے، اب محلے میں بھی تماشے بنانا چاہتی ہے۔ عورتیں خاموشی سے اٹھ گئیں، ان کے چہرے پر افسوس تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، آپ نے کیوں نہیں اتنا برا بھلا کہا؟ وہ تو اچھی نیت سے آئے تھے۔ خاموش ہو جا عائشہ، تو کچھ نہیں جانتی، یہ سب سازشیں ہیں، اس منحوس لڑکی کو دوبارہ عزت دلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں عالیہ کی طرف دیکھنے لگی جو دیوار سے لگ کر کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی مگر لب پھر سے خاموش۔ میرے دل میں گہری چبھن اٹھی،
محلے میں کچھ دن بعد چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ کوئی چپکے سے ذکر کرتا، کوئی کانوں میں سرگوشی کرتا کہ وہ جو جوان بیوہ ہے نا، اس کے لیے 2 بار رشتہ آیا ہے، کچھ تو بات ہوگی اس میں۔ کیا واقعی وہ ایسی ہے جیسے اس کی ساس کہتی ہے؟ یہ باتیں اماں کے کانوں تک پہنچیں تو جیسے کسی نے ان کے دل میں دہکتے انگارے ڈال دیے ہوں۔ اسی شام جب عالیہ کچن میں روٹی پکا رہی تھی، اماں دھاڑتی ہوئی اندر آئی۔ تو محلے کے مردوں کو لبھانے لگی ہے، اسی لیے ہر وقت صحن میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی ہے، یہی تیری تربیت ہے؟ اسی لیے تو میرے بیٹے کی بیوہ بن کر میرے گھر میں بیٹھی ہے؟ عالیہ نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا۔ نہیں خالہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ، مجھے سب پتا ہے۔ وہ جو عورتیں رشتہ لے کر آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تیرا ذکر مردوں میں ہوتا ہے، تیرا حسن، تیری نزاکت سب بیان کرتے ہیں۔ تو نے محلے والوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ تجھے میں سچ دکھاتی ہوں۔ اماں نے کچن کے برتن اٹھا کر زمین پر دے مارے اور عالیہ کو زور سے جھنجھوڑا۔ تو مجھے بدنام کرے گی، میرے گھر کو، میرے بیٹے کی قبر کو رسوا کرے گی؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں بھاگتی ہوئی آئی، اماں کے ہاتھوں کو روکا۔ اماں بس کریں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ بھابھی بے قصور ہے، وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اماں نے میری طرف دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر دے مارا۔ تو بھی اب اس کی زبان بولنے لگی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے؟ تو بھی اگر اس کے قدموں پر چلی گئی تو گھر سے نکال دوں گی۔ عالیہ زمین پر گری ہوئی تھی، ہاتھوں سے چہرہ چھپائے جیسے خود کو دنیا کی ہر نظر سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس رات جب سب سو گئے، میں عالیہ کے کمرے میں گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر نیل تھے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بھابھی، میں جانتی ہوں آپ بے گناہ ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سب ختم ہو۔ عالیہ نے میری طرف دیکھا، خاموشی سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک تھکا ہوا حوصلہ تھا، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب یا تو یہ سب سہنا بند کرنا ہے یا مکمل ختم ہو جانا ہے۔ اگلی صبح میں نے دیکھا کہ عالیہ صحن میں بیٹھ کر سبزی چھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ اماں حسب معمول کچن میں اونچی آواز میں بول رہی تھی، ناشتہ اب تک نہیں تیار، کیا مر گئی ہو؟ میں دوڑ کر عالیہ کے پاس گئی۔ بھابھی آپ آرام کریں، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ اماں وہاں آ پہنچی۔ کہ اب یہ نوکری بھی تو کرے گی؟ بڑی آئی وکیل بننے۔ میں نے پہلی بار ان کی طرف نظریں جما کر کہا، جی ہاں کروں گی، کیونکہ اب یہ ظلم نہیں سہنے دوں گی۔ عالیہ انسان ہے، قیدی نہیں۔ اماں کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا کہا تو نے؟ تو اب مجھ سے زبان چلائے گی؟ اماں، میں نے بہت برداشت کر لیا، میں نے آپ کی ہر بات مان لی، لیکن آج نہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ عالیہ پر اتنا ظلم کریں۔ بھائی کی موت کا غم سب کو ہے، لیکن اس کا الزام کسی بے قصور پر ڈال دینا ناانصافی ہے۔ بس کر، ایک لفظ اور نکالا تو کیا کریں گی اماں؟ مجھے بھی ماریں گی، مجھے بھی ظالم کہیں گی؟ اماں کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ میری گال پر لگا۔ یہ تیری تربیت ہے؟ مجھ سے بحث کرے گی تو؟ میرا سر جھک گیا، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ میں جانتی تھی یہ تھپڑ صرف جسم پر نہیں میرے حوصلے پر تھا، لیکن میں اب کمزور نہیں تھی۔ جی اماں، یہ میری تربیت ہے کہ سچ کے لیے آواز اٹھائی جائے، چاہے وہ اپنی ماں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ابا جو قریبی بیٹھے تھے وہ بھی یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح خاموش رہے۔ ان کی خاموشی مجھے کاٹنے لگی تھی۔ وہ صرف اماں کے ہم خیال بن چکے تھے یا پھر ان کی آواز دب چکی تھی۔ میں نے عالیہ کا ہاتھ پکڑا، اسے اندر لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب بہت ہو چکا، اگر آپ اب بھی چپ رہیں تو یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عالیہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس کے لبوں پر پہلی بار ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم نے میری خاطر اپنی ماں کے خلاف آواز اٹھائی؟ عائشہ، اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے پہلی بار عالیہ نے خود کو قید سے آزاد محسوس کیا ہو، اور میں نے پہلی بار خود کو ایک بغاوت کا حصہ بنتے دیکھا ہو۔ یہ بغاوت صرف آواز کی نہیں تھی، یہ بغاوت عزت، حق اور انسانیت کے لیے تھی۔ پھر ایک دن وہی محلے کی عزت دار خواتین دوبارہ آئیں۔ ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی،
جو خاصی باوقار اور مہذب لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور چائے پانی کا انتظام کرنے چلی گئی۔ ہمیں عالیہ بہت پسند آئی ہے، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ ہم نے اس کے صبر، سلیقے اور شرافت کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ہماری بھابھی کے بیٹے کا رشتہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو بات آگے بڑھائیں۔ میری آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ عالیہ اس لمحے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، سر جھکائے، لیکن اس کے چہرے پر بھی ایک ہلکی سی چمک نمودار ہوئی تھی۔ لیکن تبھی دروازہ کھلا اور اماں اندر آئی۔ جیسے انہوں نے بات سنی، ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ رشتہ؟ اس کے لیے؟ وہ غصے سے چیخیں۔ یہی رہ گیا تھا اب؟ میرے بیٹے کی قاتل اب دلہن بنے گی؟ مہمان خواتین گھبرا گئی۔ باجی، ہم صرف نیکی کے ارادے سے آئے تھے، اگر آپ کو برا لگا ہو تو معافی چاہتے ہیں۔ برا لگا؟ تم سب کو شرم آنی چاہیے، یہ لڑکی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے تم سب کو آنے سے منع کیا تھا نا، کیوں واپس آئیں؟ کیا میرے بیٹے کی قبر پر بھی ناچ کرو گی؟ خواتین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی اور خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اماں عالیہ پر برس پڑی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تو منحوس ہے، میرے بیٹے کو نکل گئی اور اب نئے رشتے دیکھ رہی ہے۔ تو بس ایک آفت ہے جو میرے گھر پر نازل ہوئی تھی۔ عالیہ ساکت کھڑی رہی، چہرہ زرد مگر نظریں جھکی ہوئی۔ وہ کچھ بولی نہیں، مگر اس کے وجود سے ٹپکتی ہوئی اذیت سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں آگے بڑھی۔ اماں، کافی ہے۔ عالیہ کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے۔ بھائی کی موت کا ذمہ دار آپ نے اسے بنا لیا، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ابا بس کریں۔ اماں میری طرف پلٹی، آنکھوں میں پاگل پن۔ تو بھی اب اس کی حمایت میں کھڑی ہو گئی ہے؟ تم دونوں میری عزت برباد کرنے پر تلی ہو۔ میں نے عالیہ کا ہاتھ تھاما۔ ہم صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں اور یہ حق اب ہم چھین کر لیں گے۔ عالیہ نے آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چنگاری تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی اور اب وہ جلنے کے لیے تیار تھی۔ وہ شام عام شاموں جیسی نہیں تھی، گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا میں بھی گھٹن بھر گئی ہو۔ اماں پورا دن خاموش رہی، لیکن ان کی آنکھوں میں جو طوفان چھپا تھا وہ ہر قدم پر محسوس ہو رہا تھا۔ عالیہ ہمیشہ کی طرح چپ چاپ کچن میں مصروف تھی۔ میں بھی اس کے قریب ہی تھی کہ اچانک اماں اندر آئیں، ہاتھ میں مٹی کا تیل کی بوتل۔ بس بہت ہو گیا، اب میں یہ تماشا مزید نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے چہرے پر پاگل پن جھلک رہا تھا۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں آگے بڑھی۔ یہ منحوس لڑکی میرے بیٹے کو کھا گئی، اب محلے کے مردوں کو لبھا رہی ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی آج۔ انہوں نے عالیہ کے زندہ وجود کو راکھ بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ اماں، خدا کا واسطہ ہے، کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں آگے بڑھی، عالیہ کو بچانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر تبھی ابا اندر آئے۔ بابا، آپ کچھ کریں، اماں پاگل ہو گئی ہیں۔ میں چیخی، لیکن ابا نے میرے بازو کو زور سے پکڑا۔ بس بہت ہو گیا، اب تو بھی میرے خلاف جا رہی ہے؟ تو اسی منحوس کے ساتھ کھڑی ہے؟ جا اپنے کمرے میں ابھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں اپنی بھابھی کی زندگی کو تباہ ہونے نہیں دوں گی۔ میں پوری طاقت سے چیخی، لیکن ابا نے مجھے گھسیٹ کر کمرے میں دھکیل دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اندر قید ہو گئی، دروازہ پیٹتی رہی، چیختی رہی، اماں، بابا، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولیں، کیا آپ انسان بھی ہیں؟ باہر سے شور بڑھنے لگا، پہلے عالیہ کی مدھم آوازیں، پھر اماں کے تیز الفاظ، اور پھر سب جل کر راکھ ہو گیا۔ میرے حواس جواب دے گئے، دروازے کے نیچے سے دھواں اندر آنے لگا، کھڑکیوں سے لپکتے ہوئے شعلے دکھائی دینے لگے۔ اللہ، کوئی بچائے، کوئی دروازہ کھولے۔ میری آواز حلق میں پھنس گئی، باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ محلے والے شاید آ گئے تھے، کوئی پانی، کوئی لکڑی، کوئی چیخ، سب کچھ شور میں ڈوب گیا تھا۔ میں نے زور سے دروازے کو دھکا دیا، ہاتھ زخمی ہو گئے لیکن دروازہ نہ کھلا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، شاید صحن میں رکھا کچھ پھٹ گیا تھا۔ یہ آگ اب صرف جسموں کو نہیں، رشتوں کو بھی جلا رہی تھی، اور میں بے بس بند کمرے میں صرف خدا سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ میرے گھر کو بچا لے، میری بھابھی کو بچا لے۔ دروازے کے پیچھے بند میں چیختی روتی اور ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ باہر نکل سکوں۔ اندر دھواں بھر چکا تھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، درد کے نہیں، خوف کے،
صرف ایک دعا لبوں پر تھی، یا اللہ عالیہ کو بچا لے۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹا۔ محلے کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے شور سن کر اندر آ کر دروازہ توڑا تھا۔ میں ہامتی کامتی باہر نکلی اور آنکھوں کے سامنے کا منظر میری روح کو چیر گیا۔ صحن کے بیچوں بیچ آگ بجھ چکی تھی، لیکن زمین پر دو بے جان جسم پڑے تھے، ماں اور ابا۔ میرے قدم لرزنے لگے، آنکھیں پھیل گئیں اور دل میں عجیب سا سکون اور خوف بیک وقت اتر آیا۔ عائشہ، ایک ہلکی سی مدھم سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں فوراً پلٹی اور سامنے عالیہ کو دیکھا۔ وہ لاؤنج کے کونے میں بیٹھی تھی، دوپٹہ کندھوں پر، کپڑے سیاہ پڑ چکے تھے مگر جسم سلامت تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ میں زندہ ہوں عائشہ۔ وہ آگ جو میرے لیے لگائی گئی تھی وہ الٹی پڑ گئی۔ مگر آپ کیسے بچ گئی؟ کہاں تھیں آپ؟ عالیہ نے اپنی نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تھی۔ جیسے ہی اماں نے تیل پھینکا، میں پیچھے ہٹ کر قالین کے پیچھے دبک گئی۔ پھر کچھ لمحوں بعد شعلے بلند ہوئے اور وہ دونوں خود اس میں پھنس گئے۔ یہ سب کرشمہ ہے بھابھی۔ نہیں عائشہ، یہ کرشمہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اس کے آگے جھکتا ہے وہ اسے لوگوں کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ میں ہر رات تہجد میں یہی دعا کرتی تھی، یا اللہ مجھے ان کے ظلم سے بچا لے اور میرا حق میرے ہاتھ میں دی تھی۔ اللہ نے میرا صبر دیکھ لیا اور میری فریاد سن لی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے۔ آپ بہت بہادر ہیں بھابھی، اور اللہ نے آپ کو بچا کر سچ کو زندہ کر دیا ہے۔ عالیہ نے نظریں جھکائیں اور آہستگی سے کہا، ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے عائشہ۔ جلتا ہے وہی جو دوسروں کو جلانے نکلتا ہے، اور بچتا وہی ہے جو رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو لیتا ہے۔ اس دن میں نے سیکھا، تہجد کی آنکھ سے بہنے والے آنسو دنیا کی سب سے بڑی آگ کو بھی بجھا سکتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر نیند جیسے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں اور ابا کے دفن ہونے کے بعد گھر کی فضا جیسے مکمل بدل گئی تھی۔ ایک عجیب سا سکون مگر ساتھ ہی سوالوں کی باز گشت جو ہر دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ میں عالیہ کے کمرے میں گئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی۔ اس کا چہرہ تھکن سے چور ضرور تھا مگر اب اس میں غیر معمولی سکون تھا۔ میں آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بھابھی، ایک بات پوچھوں؟ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بھائی شادی کے بعد کبھی آپ کے کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ وہ آپ سے دور کیوں رہے؟ میرا سوال سنتے ہی عالیہ کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے معدوم ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانی تکلیف جاگی اور چہرے پر وہی خاموشی لوٹ آئی جو میں نے پہلی بار اس کی شادی کی رات دیکھی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، عائشہ تمہارے بھائی بیمار تھے، ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جس کا انجام پہلے ہی طے تھا، موت۔ وہ شادی کے قابل نہیں تھے۔ میرے لب ساکت ہو گئے۔ کیا؟ آپ کو کب پتہ چلا؟ شادی کے کچھ دن بعد، جب وہ ہر رات کمرے سے باہر سوتے۔ میں نے اماں سے بات کی، وہ الجھ گئی، ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی۔ پھر ایک رات میں نے ان کے کمرے میں ان کی دراز میں کچھ کاغذات دیکھے۔ وہ رپورٹس تھیں، شجاع کی میڈیکل رپورٹس۔ کینسر تھا اسے، آخری سٹیج پر۔ اسے بچانے کی امید باقی نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں کو سب معلوم تھا؟ ہاں، اور انہوں نے اس سب کے باوجود میری شادی اس سے کروائی، ایک یتیم بے سہارا لڑکی جو مفت کی نوکرانی بن جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ شجاع زیادہ دن کا مہمان نہیں، اور انہیں میرے جیسے صابر وجود کی ضرورت تھی جو ان کے ہر حکم کو حکم سمجھے۔ یہ سب تو دھوکہ تھا، آپ کے ساتھ بھی، بھائی کے ساتھ بھی۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اماں کہتی تھی، یہ سب تیرے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ در حقیقت وہ سب اپنے فائدے کے لیے کر رہی تھی۔ شجاع بیمار تھا، کمزور تھا، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ میرے قریب آئے گا تو اس کا انجام جلد ہو جائے گا۔ لیکن بھائی پھر اس رات کیوں آئے جس رات کیونکہ اس رات شجاع نے پہلی بار ماں کی قید توڑنے کی ہمت کی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وقت کم ہے، وہ صرف میرے پاس کچھ لمحے گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ وہ مر گیا میرے سامنے، اور اس کا الزام بھی مجھ پر لگا دیا گیا۔ میں ساکت ہو گئی۔
آنکھیں نم، دل بوجھل، عالیہ نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا عائشہ، کیونکہ مجھے یقین تھا رب سب دیکھ رہا ہے اور وہی انصاف کرے گا وقت پر۔ اور آج وہ وقت آ چکا تھا۔ گھر کی فضا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خاموشی تو پہلے بھی تھی، مگر اب اس خاموشی میں سچ کی بازگشت شامل ہو چکی تھی۔ وہ سچ جو برسوں چھپا رہا، جو ظلم کی تہوں میں دبا رہا، وہ اب خود کو ظاہر کر چکا تھا۔ اس رات عالیہ میرے ساتھ بیٹھ کر ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر وہ سکون دیکھا جو صرف سچائی بیان کر دینے کے بعد آتا ہے۔ عائشہ، ایک اور بات بتاؤں؟ عالیہ نے آہستہ سے کہا۔ میں چونکی۔ کیا؟ تمہاری اماں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے کی تھی۔ شجاع بھائی کی بیماری انہیں معلوم تھی۔ ڈاکٹر نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ چند مہینے کے مہمان ہیں۔ پھر بھی انہوں نے شادی کیوں کی؟ عالیہ نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ کیونکہ انہیں ایک مفت کی نوکرانی چاہیے تھی، ایک ایسی لڑکی جو بے سہارا ہو، زبان نہ کھولے، سوال نہ کرے اور ان کے حکم پر سر جھکا دے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ جب میں نے ان کے دراز سے شجاع کی رپورٹس دیکھی، میں نے اگلے دن اماں سے پوچھا۔ وہ آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگیں کہ یہ سب تیرے فائدے کے لیے ہے، تو بہت خوش قسمت ہے جو ہمارے گھر آئی ہے۔ ان کے لہجے میں شکر نہیں، غرور تھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں ایک پرانی تکلیف دوبارہ جاگی۔ تو بھائی، وہ بھی ماں کی گرفت میں تھے، کمزور تھے، بیمار تھے، اور انہیں لگا شاید وہ واقعی میرے قابل نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی تم نے کچھ نہیں کہا بھابھی؟ میں یتیم تھی عائشہ، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ عزت کی تلاش میں آئی تھی اور غلامی میں جھونک دی گئی، مگر میں نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا۔ میں جانتی تھی اس کا انصاف خاموش نہیں ہوتا، بس وقت لیتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ صرف میرے بھائی کی بیوی نہیں تھی بھابھی، آپ ایک قربانی تھی، ایک صابر وجود جس پر ظلم کر کے میری ماں نے خود اپنے مقدر پر آگ برسائی۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ماں نے سوچا تھا وہ ایک یتیم لڑکی کو قید کرے گی، مگر اللہ نے اس قید کو قربت الہی بنا دیا، اور اس لمحے مجھے یقین ہو گیا ظلم کی سب سے بڑی سازش بھی اس رب کے انصاف سے نہیں بچ سکتی۔ کئی دن گزر چکے تھے۔ ماں باپ کی موت، آگ کا سانحہ اور عالیہ کی حقیقت افشا ہونے کے بعد ایک عجیب سا سکوت ہمارے گھر پر چھا گیا تھا۔ لیکن اس سکوت میں اب خوف یا گھٹن نہیں تھی، اس میں سچ کی روشنی اور ایک نیا حوصلہ چھپا ہوا تھا۔ ایک شام میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے اماں کی پرانی الماری کے دراز کو ترتیب دے رہی تھی، وہی دراز جہاں کبھی میں نے چوری چھپے کاغذات دیکھے تھے۔ دل میں ایک خیال آیا کہ شاید وہی رپورٹس آج بھی وہی ہوں جو عالیہ کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کر سکیں۔ میں نے دراز کو کھولا، پرانے کپڑوں، رسالوں اور کچھ تصاویر کے نیچے دبے ہوئے کچھ پیلے پڑ چکے کاغذات نظر آئے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ فائل کھولی۔ وہ شجاع بھائی کی میڈیکل رپورٹس تھیں۔ میری انگلیاں کپ کپانے لگی۔ ہر صفحے پر ان کی بیماری کی تفصیل درج تھی۔ یہی وہ سچ تھا جس سے اماں واقف تھیں، یہی وہ ثبوت تھا جسے چھپا کر انہوں نے ایک بے قصور لڑکی کو سولی پر چڑھا دیا۔ میں نے فائل اپنے سینے سے لگا لی جیسے وہ کوئی مقدس شہادت ہو۔ میں فوراً عالیہ کے کمرے میں گئی، وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بھابھی دیکھیں، میں نے وہ رپورٹس ڈھونڈ نکالی ہیں، اب سب سچ سامنے آ جائے گا۔ لوگ جو آپ پر الزام لگاتے تھے اب خاموش ہو جائیں گے۔ عالیہ نے فائل تھامی، آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ یہ سچ میرے رب کے علم میں پہلے ہی تھا عائشہ، مگر اب دنیا بھی دیکھ لے گی کہ میں قاتلہ نہیں تھی، میں بے کسی کی بیٹی تھی، کسی کا مان تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بھابھی، اب آپ کا سر ہمیشہ اونچا رہے گا، آپ کا صبر، آپ کی خاموشی اور آپ کا سچ جیت گیا۔ ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ آنسو سچ کی فتح کے تھے۔ اگلے دن ہم نے ان رپورٹس کو محلے کی بزرگ خواتین اور خاندان کے قریبی لوگوں کے سامنے رکھا۔ ہر کسی کے چہرے پر حیرت، شرمندگی اور کچھ کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ایک خاتون نے آہستہ سے کہا، ہم نے عالیہ پر شک کیا، اس پر الزامات لگائے، لیکن وہ تو خود ایک مظلوم تھی، ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ عالیہ نے سب کو دیکھا۔ مجھے کسی سے شکایت نہیں، بس اتنا چاہتی ہوں کہ آئندہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو، کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اور اس لمحے عالیہ صرف ایک بیوہ نہ رہی، وہ ایک مثال بن گئی۔ سچ آخر کار سامنے آ گیا تھا،
اور سچ ہمیشہ دیر سے سہی مگر جیتتا ضرور ہے۔ وقت کا پہیہ اب ایک نئے موڑ پر آ چکا تھا۔ میں اور عالیہ اب ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ ہم نے گھر کو پھر سے سنوارا، ہر وہ چیز جو ماضی کی تلخیوں کی یاد دلاتی تھی اسے ہٹا دیا۔ عالیہ نے سلائی کڑھائی کے کام کو باقاعدہ شروع کر دیا اور میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ ہم دونوں نے اپنے دلوں میں یہ ٹھان لیا تھا کہ جو دکھ ہم نے سہے وہ کسی اور کو نہ سہنے دیں گے۔ عالیہ کی سچائی اب محلے بھر میں مثال بن چکی تھی۔ ایک دن عالیہ نے مجھ سے کہا، عائشہ، زندگی نئے سرے سے شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ ہم نے سچ کا ساتھ دیا، صبر کیا اور اپنے رب پر یقین رکھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہم نے واقعی ایک نئی زندگی شروع کی جس کی بنیاد سچائی، صبر اور ایمان پر تھی۔ ظلم چاہے جتنا بھی لمبا ہو، انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور صبر انسان کو ہر مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔